آج ربیع الاول کی 23 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ صرف 1 منٹ کی یہ تسبیح جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آج یہ خاص تسبیح پڑھ کے دیکھ لو، خود ہی یقین آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الاول کی 23 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا مبارک دن آ چکا ہے۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر اللہ پاک کی یہ لاڈلی تسبیح صرف ایک بار پڑھ لینا، اور جس گھر میں بھی یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچوں کا نصیب تبدیل ہو جاتا ہے۔ آج اس موقع سے فائدہ اٹھا لو، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ آج یہ تسبیح صرف ایک بار میرے کہنے پر ضرور پڑھ لو۔ آج اگر آپ اللہ پاک سے 900 کروڑ بھی مانگو گے تو میرا اللہ پاک آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری فرمائے گا۔ اللہ والوں، یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جس بندے نے بھی آج ربیع الاول کی 23 تاریخ آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھا، میرا اللہ پاک نے اس کے رزق میں برکت اور اس کے کام میں رحمت ڈال دی، اور اس کی عزت بھی اللہ پاک بڑھاتا ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی رب کے دربار میں آتا ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ خالی ہاتھ لوٹے۔ تو لہٰذا آج ربیع الاول کی 23 تاریخ کی اور آج وہ مبارک دن ہے، آج وہ عظیم و شان دن ہے۔ یقین کریں کہ اگر آپ لوگ آج ربیع الاول کی 23 تاریخ کو یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، میرا اللہ پاک آپ کے رزق میں بے شمار کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس طرح سے رزق ملتا ہے جس طریقے سے پرندوں کو رزق ملتا ہے۔ وہ رب جو سمندر کی گہرائیوں کے اندر بھی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، جو کہ آسمان کی بلندی پر چیل کووں کو بھی، پرندوں کو بھی اللہ پاک رزق دے رہا ہے، وہ زمین پہ چلنے والے اشرف المخلوقات کو، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ان کے امتی ہیں، اس اللہ پاک کے پیارے حبیب کے امتی ہیں، ان کو کیوں نہیں ملے گا؟ اللہ والوں، بس بات ہے توکل کی، بات ہے اللہ پاک کو پکارنے کی، بات ہے رب العالمین سے اپنی حاجات کو پوری کروانے کی۔ جس کو اللہ پاک سے اپنی بات منوانا آ گئی، جس کو مانگنا آ گیا، جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ میرا اللہ پاک جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے، جو مجھے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ میری تکلیف پہ کس قدر مجھے اجر و ثواب نہیں دے گا۔ اللہ والوں، بس مانگو، رب سے عطا کرو، یقین کریں رب اتنا دیتا ہے کہ آپ کی سوچ ہے، ہماری سوچ وہاں تک نہیں جاتی جہاں رب کی رحمت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اللہ پاک کی راہ میں صدقہ و خیرات بھی کیا کرو۔ نبی پاک نے کتنی اپنی احادیثوں میں یہ بات کہی ہے کہ اگر گھر میں فاقے آنے لگیں تو کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ صدقے سے مراد صرف پیسوں کا دینا نہیں، اگر پتھر بھی رستے سے ہٹا دو گے تو وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو رستہ بتا دو گے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کر دو گے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو علم سکھا دو گے وہ بھی صدقہ ہے۔ تو اللہ والوں، اس طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرو، ارادہ کرو دوسروں کی مدد کرنے کی، انشاءاللہ میرا اللہ پاک پہلے آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور کوشش کرو کہ یتیم کو، جو یتیم بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھو، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرو، ان سے دعائیں کرواؤ، ان کی دعائیں لو۔ اللہ والوں، اللہ پاک کے پیارے حبیب نے کئی بار ہمیں اس طرح سے ترغیب دلائی ہے کہ یتیموں کے اوپر اللہ پاک کا دست قدرت ہوتا ہے۔ تو سوچیں، جہاں پہ اللہ پاک کا دست قدرت ہے ان کی دعائیں کتنے قبول ہوتی ہوں گی، اور جب آپ لوگ ان بچوں کی خدمت کریں گے تو اللہ پاک آپ کو کتنا نوازے گا، لیکن خلوص نیت کے ساتھ، بغیر کسی لالچ کے۔ عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ اگر ہم لوگ کسی کی خدمت کرتے ہیں یا کسی کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم بدلے میں یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بندہ میری عزت کرے، اور اگر وہ ہماری عزت نہیں کرتا تو ہم اس طریقے سے روٹھ جاتے ہیں کہ گویا میں نے اس کو کھانا دیا یا پھر راشن دلوایا اور آج میری آگے ہی آنکھیں نکال رہا ہے۔ تو اللہ والوں، ہماری وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ تو نیکی اگر ضائع نہیں کروانا چاہتے تو اس طریقے سے نیکی کرو کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کر رہے ہو تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ وجہ کیا ہے جو نبی پاک نے یہ حدیث میں بیان کرا؟ بات یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بھی نہیں بتاؤ کہ میں نے یہ جو نیکی کری ہے، الٹا اپنے آپ کو یہ یقین دلاؤ کہ یہ میں اللہ پاک کی راہ میں دے رہا ہوں، میرا رب مجھے اس کا اجر عظیم بہت زیادہ عطا کرے گا۔ بے شک وہ بچے آپ کی جو ہے وہ نافرمانی کریں یا آپ کی بات نہیں مانیں، ڈیسارڈ نہیں ہو، پریشان نہیں ہو، اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے مولا میں نے تیرے لیے کرا ہے، میں ان بچوں سے آج بھی راضی ہوں، اور اگر وہ آج پھر مصیبت میں گرفتار ہوتے میں ان کی مدد کروں گا، لیکن میرے مولا تو میری مدد کر تاکہ میں ان لوگوں کی مدد کر سکوں۔ جب اللہ والوں ہمارا نظریہ ایسا ہوگا، اللہ پاک کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے۔
لیکن آج جو دیکھنے میں ملتا ہے نیکی کر واٹس ایپ پہ ڈال، کیونکہ پہلے تو یہ المیہ تھا کہ نیکی کر کے دریا میں ڈال دو، لیکن اب یہ ہے کہ نیکی کر کے واٹس ایپ پہ فیس بک پہ جب تک کہ 10-20 لوگوں کو ہم بتا نہ دیں جب تک کہ ہمیں سکون نہیں ملتا۔ عموماً یہاں تک دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی دو دوست بھی آپس میں بیٹھے ہیں، انہوں نے کچھ فقیر کو اگر رقم دی ہے، کوئی 5-10 روپے کا سکہ دے دیا، تو وہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں کہ میرے پاس کھلے نہیں یار، میں نے فقیر کو دے دیے تھے۔ اللہ والوں، یہ نیکیاں ہماری ضائع ہو رہی ہیں۔ اگر ہم لوگ اپنے جینے کا سلیقہ سیکھ لیں، ہم لوگ آداب سیکھ لیں، تو یقین کریں زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہماری بہت سی ایسی نیکیاں ہیں جو ہمارا جتانا کھا جاتا ہے۔ یقین کریں تکبر ہمیں لے ڈوبتا ہے، تو لہٰذا اپنے آپ پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، دین کو سمجھنے کی، اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا آج ربیع الاول کی جو ہے وہ 23 تاریخ ہے اور آخری بدھ کا دن ہے، اور آج کے دن کا بڑا ہی خاص وظیفہ مستند عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ یقین کریں بڑی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگوں کی، اگر آج آپ لوگوں نے یہ عمل کر لیا تو آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ وظیفہ کافی ہوگا۔ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے، بہت بہترین وظیفہ ہے، اور لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا ہے۔ اس لیے آج ربیع الاول کی 23 تاریخ کو یہ عمل خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ تو اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں، آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے نبی پاک سے محبت کا واسطہ، روز جزا کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے۔ آج ربیع الاول کی 23 تاریخ کا واسطہ، آخری بدھ کا واسطہ، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہیں ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگی عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے اسباب پیدا فرما کہ میرے مولا ان سب کے رشتے بہترین ہو جائیں، اپنی خوشحال زندگی گزاریں، اپنی ازدواجی زندگی کو خوبصورت بنا لیں۔ یا رب ذوالجلال، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسرے پیکار ہیں، میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف
فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں آج کے اس خاص اور بابرکت وظیفے کی طرف۔ آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، تو اللہ والوں لازمی دعا بھی کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جتنا آپ لوگ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ رب العالمین آپ پر زیادہ نظر کرم فرمائے گا، آپ پر زیادہ نظر رحمت فرمائے گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا، مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں، یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا، جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں، سب سے بڑی بات کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے نہ آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں رب سے ہر روز استغفار کرا کریں، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کریں، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کریں۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا، تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہاں نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے،
آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے دو اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ دو ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوحے قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والوں، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوحے قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوحے قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے، اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ دو بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 15 بار 15 ٹائمز آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اب اللہ والوں، آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ آج کا آخری وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اللہ والوں، جو بندہ بھی اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو تسلیم کرتا ہے، میرا اللہ پاک بھی اس کو بالکل معاف فرما دیتا ہے، چاہے اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے آخر میں استغفر اللہ پڑھنا۔ یوں تو آپ لوگ کوئی سا بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے طریقہ کار ہوتے ہیں، جیسے کہ اللہم اجرنی من النار، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی ایک جو ہے وہ معافی مانگنے کا طریقہ ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن میں یہ کہوں گا کہ استغفر اللہ پڑھے، کیونکہ تھوڑا پڑھے، کم پڑھے، لیکن ستھرا پڑھے، اچھا پڑھے۔ تو اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اپنی آنکھوں کو بند کرے، اپنے گناہوں کو تصور میں لیا ہے۔ اللہ والوں، جو بندے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہیں نا اور پھر روتے ہیں، رب بھی ان کو فوراً معاف کرتا ہے۔ یہ مت سوچے کہ مجھ سے پتہ نہیں کوئی ان سے غلطی ہو گئی، بھائی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، بس جو ہے شرط یہ ہے اور سمجھدار انسان وہ ہے اپنے گناہوں پہ فوراً نادم ہو جائے اور رب ذوالجلال سے معافی مانگے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں معافی مانگنی ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور یہ استغفار یقین کریں بڑا ہی فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ آخر میں استغفار پڑھنے والا یقین کریں رب کے قریب ہو جاتا ہے،
رب کے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک اس کو اپنا دوست ہی بنا لیتا ہے۔ تو آپ لوگوں نے آخر میں استغفار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے صرف 70 بار، صرف 70 ٹائمز آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل یا آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں، اپنے گناہوں کی بھی آپ نے معافی کروا لی، وظیفہ بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا، اب اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور رب سے مانگنا شروع ہو جائیں۔ اللہ والوں، رب یقین کرے آپ کو بے حساب نوازے گا۔ آپ لوگ جتنا رب سے مانگنا چاہتے ہیں مانگے، کھل ڈل کے مانگے۔ آج یہ نہ سوچیں کہ میں تھوڑا مانگ لوں، آج اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا، وہ آپ کو ملیں گے۔ تو لہٰذا دعا اچھے انداز میں مانگے، اپنے گناہوں کی آپ لوگوں نے مغفرت بھی کروا لی، کوئی چھوٹا موٹا صدقہ اگر آپ کی جیب پہ بھاری نہ گزرے تو اللہ پاک کی راہ میں ضرور دیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔